علماء جانتے ہیں کہ ان اللہ والوں کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ان کا تذکرہ حدیث میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی کہ میری امت میں میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو میرے مٹتے ہوئے دین کو پھر نئے سرے سے زندہ کر دے گا۔ کیونکہ انہوں نے 1000 سال کے بعد جو ہے وہ دنیا میں آ کر دین کو نئے سرے سے زندہ کیا تھا، اس لیے ان کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سلسلے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ کوئی بندہ کرنا شروع کر دے اور اس کو 1000 سال کی زندگی دے دی جائے لیکن صبح و شام وہ اعمال کرتا رہے، فرمایا میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ 1000 سال گزارنے کے بعد اس کا نامہ اعمال دیکھیں تو اس کو نامہ اعمال میں آپ کو ایک گناہ بھی نہیں ملے گا۔ ایسے ان اعمال کی برکت ہے، ہمارے بزرگوں نے وہ اعمال ہمیں سکھائے ہیں۔ تو سلسلے میں بیعت ہو کر بندہ وہ اعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتہ بن جاتا ہے، بلکہ اس کو ایسے اعمال کی توفیق ملتی ہے کہ گناہ لکھے جانے سے پہلے معافی کا راستہ بن جاتا ہے۔ تو وہ اعمال سن لیجئے، پابندی کے ساتھ کرنے کی کوشش کیجئے، اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے محسوس فرمائیں گے۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام پابندی کے ساتھ کریں۔ دوسرا عمل ہے درود شریف، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھیں۔ تیسرا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت روزانہ 1 پارہ کریں یا پھر آدھا پارہ کر لیں۔ اگر کسی کی مجبوری ہے، زیادہ تیزی سے نہیں پڑھ سکتا اور مصروفیت زیادہ ہے تو بھلے وہ ایک اور متعین کر لے، وہ 2 رکوع سے شروع کر لے، جتنا وہ کر سکتا ہے، کم کو نہ دیکھے، بھلے 2 سطریں شروع کر دے، بس شروع کر لینا چاہیے۔ آگے آگے پھر اللہ کی توفیق کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگلا عمل ہے کہ صبح شام 15-20 منٹ ساری مخلوق کو کچھ وقت کے لیے دل سے نکال دے، اپنے مالک کو، اپنے پروردگار کو اپنے دل میں بسا لے، اس کی یاد میں مشغول ہو جائے۔ فرمایا جو مجھے دل میں یاد کرے گا میں بھی اس کو جی میں یاد کروں گا، جو لوگوں میں بیٹھ کے مجھے مجمع میں یاد کرے گا میں اس سے بہتر مجمع فرشتوں میں بیٹھ کے میں اس بندے کو یاد کروں گا۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ اسے یاد کرتے ہیں۔ کیا مانا؟ بندہ تو اللہ 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 کہتا ہے اور اللہ یاد کرتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ اپنی نعمتیں برکتیں اس بندے کے اوپر برساتے ہیں۔ تو اپنے اوپر لازم کر لیجئے کہ صبح شام 15-20 منٹ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں ہاتھ کارول دل یارول، ہاتھوں سے دنیا کے کام دھندے کرتے رہیں اور دل سے اپنے مالک کو یاد کرتے رہیں۔ اور چھٹا عمل ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑ کر رہیں، علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ۔ دین ان لوگوں کے پاس ہے، دین والوں کے ساتھ جڑنے کی برکت سے ہمیں دین ملے گا۔ جو علماء سے بزرگوں سے کٹ جائے گا وہ جتنا مرضی دیندار بنتا پھرے وہ بے دین ہی بن جائے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو وراثت تو ان وارثین کے پاس ہوتی ہے، تو لہذا ادھر ادھر سے ہمیں وہ وراثت کا مال نہیں ملے گا، وہ علماء سے ملے گا۔ اس لیے کہ وراثت صرف لفظوں میں نہیں ہے، وراثت دین صرف لفظوں میں نہیں ہے بلکہ چھپا ہوا نور سینوں میں ہوتا ہے۔ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ نظر پڑتی ہے، دل میں جو نور ہوتا ہے وہ آنکھوں کے راستے سے لوگوں کے دلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند اعمال ہیں، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، صبح شام 15-20 منٹ دل کے اللہ اللہ سننے کی مشق جس کو مراقبہ اور ذکر کہتے ہیں، اور چلتے پھرتے دھیان اللہ کی طرف رکھنا اور اللہ والوں کے ساتھ باقاعدہ جڑے رہنا، ان کے ساتھ تعلق کا اور محبت کا جو ہے تعلق ان کے ساتھ رکھنا۔ یہ جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا،
اللہ والوں سے محبت ہوگی، قیامت میں ہم بھی انشاءاللہ اللہ والوں کے قدموں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، کہنا سننا قبول فرمائے۔ چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد پر عمل کریں گے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، ہو سکے تو یہ روشنی کم کر دی جائے تاکہ ہمارا دھیان دائیں بائیں سے ہٹ کر اپنے دل کی طرف ہو جائے اور دل کی توجہ دھیان اللہ کی طرف ہو جائے۔ تمام دوست اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ